اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آج کی حدیث مبارکہ پیش کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3464۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑ کے مریض کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا مجھے اپنی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے اور یہ بلا جاتی رہے، اس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن کھاتے ہیں۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا اور وہ اللہ کے حکم سے اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ اچھی اور خوبصورت کھال اور رنگت نکل آئی۔ فرشتے نے پھر پوچھا کون سے مال سے زیادہ رغبت ہے؟ اس نے کہا اونٹ سے۔ اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے ایک گاون اونٹنی بھی اس کو دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ گنجے نے کہا میرے اچھے بال نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے، یہ لوگ جس سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا اور گنجا فوراً ہی اچھا ہو گیا اور بال نکل آئے۔ فرشتے نے پوچھا کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائیں۔ بس فرشتے نے اللہ کے حکم سے ایک گابن گائیں دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ اندھے نے کہا اللہ تعالیٰ میری نظر درست کر دے، اس سب آدمیوں کو دیکھوں۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اندھے کی بینائی لوٹا دی۔ پھر فرشتے نے اس شخص سے پوچھا تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ تو اندھے نے جواب دیا بکری۔ اب فرشتے نے اس کو ایک گابن بکری دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے عرصے میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور دوسرے کی گائے اور تیسرے کی بکریوں سے۔ پھر وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے پہلی صورت میں کوڑی کے مریض کے پاس آیا اور کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سب سامان ختم ہو گیا ہے، آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے خدا کے اور پھر تیرے۔ میں اس اللہ کے نام پر جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ شخص بولا یہاں سے چل دور ہو، مجھے اور بھی بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں، کیا تو وہ کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کھاتے تھے؟ اور کیا تو مفلس نہ تھا پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا؟ کوڑھی نے کہا واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اسی صورت میں آیا اور اسی طرح سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا، اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج بجوز خدا کے اور پھر تیرے میرا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے تجھے دوبارہ بینائی بخشی تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اسے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس شخص نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو بینائی بخشی، جتنا تیرا جی چاہے لے جا اور جتنا تیرا دل چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی تو وہ ہو چکی، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض۔ اس واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ان دو لوگوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نعمت چھین لی اور ان کو ویسا ہی کر دیا جیسے کہ وہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد رہے، اور تیسرے شخص کی شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوا اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں شاد و آباد ہوا۔ سب سے پہلے ہم اپنے گزشتہ کوئز کے سوال
جس کا جواب ہم نے آپ سے پوچھا تھا، اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، پھر اس کے بعد وہ اس کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ہمارا سوال یہ تھا کہ قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتا؟ تو اس کا جواب تھا قرآن پاک کی 9ویں صورت سورہ توبہ۔ اب اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قرآن پاک کی کون سی صورت ایک خاتون کے نام پر ہے؟ اس کا جواب ہم آپ لوگوں سے اپنے کمنٹ سیکشن میں چاہیں گے، اور آنے والی ویڈیو میں ہم اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اگلا سوال ہے، قرآن پاک میں کتنے سجدہ تلاوت ہیں؟ جواب 14۔ سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے کتنے عرصے شعیب بن ابی طالب میں محصور رہنے پر مجبور کیا؟ جواب 3 سال۔ سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت کس کے گھر کو دارالامان قرار دیا تھا؟ جواب جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجیے تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی رہیں، اور ہمارے ساتھ مل کے آپ بھی صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ملائیے۔ جزاکم اللہ۔